آج مسلمان نہیں سمجھتے. اقبال کہتا تھا نا، جس سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. جو در بدر بھٹکتے ہیں، جس نے ہر ایک کو اپنا رہبر رہنما مان لیا، اس کے پاس کیا ہوگا، کیا ویژن ہوگا، کیا سوچ ہوگی. یہ ربیع الاول کا مہینہ، آمد مصطفیٰ کا مہینہ، اللہ کے نبی کی پیدائش کا یہ مہینہ اہل مسلمانوں کو یہ وہ حالات کو تازہ کرتا ہے کہ دیکھو، تم سے پہلے اس زمین پر بھی قوم تھی جن میں ہم نے اپنا نبی بھیجا. وہ قوم کیا سوچ اور کیا ویژن رکھتی تھی. اسلام آیا، اللہ نے نبوت دے دی، آپ ان کو دعوت دیتے تھے. غار حرا سے لے کر کوہ صفا تک آپ چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر. کہا لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے، آپ اعتماد اور یقین کا لیول دیکھیے ان لوگوں کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے میری اس بات کو؟ سارے کہنے لگے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. مکہ کے کافر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی. اتنی بڑی بات کہ ابھی میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مکہ پہ حملہ کرے گا، مٹا کے رکھ دے گا تمہیں، مان لو گے اس بات کو؟ کہتے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی. تو پھر کہا لوگوں، یا ایھا الناس، اور لوگوں پھر سنو، جب مجھ پر اتنا اعتبار اور یقین ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو، اس کو اختیار کر لو. میں اللہ کا نبی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جس بزدلی میں، پستیوں میں، شرک کی غلاظتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، اس ایک کلمے کا مطلب اور معنی تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے، اس کلمے کو مان لو. ابو جہل، ابو لہب بدبخت وہاں سے بولے اور اٹھ کر چلے گئے. تبت یدا ابی لہب. اللہ نے صورتیں اتاری، میرے نبی کے اوپر تانے کسنے والے باتیں. ہمارا ٹائم ضائع کر دیا، ہمیں اس لیے بلایا تھا. اس دعوت کو مکہ کے کافر سمجھتے تھے. اور آج بھی مسلمانوں سے زیادہ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، دنیا کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. کیوں کہ یہ لا الہ الا اللہ برادریوں کو توڑ کر، رسم و رواج کو توڑتا ہے، یہ ملکوں کے جغرافیے کو توڑ کر، سرحدوں کو توڑ کر پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا یہ نعرہ، اس کی ہیبت سے دنیا کے آج بھی کافر کانپ اٹھتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. جس وقت کوہ صفا پر اللہ کے نبی نے یہ نعرہ لگایا، مکہ کے کافروں کو ہضم نہیں ہوا. آج 1400 سال بعد بھی اللہ کے دشمنوں کو یہ نعرہ ہضم نہیں ہوتا. اسلام، یہ آمد مصطفیٰ، یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں ہمارے اندر یہ انقلاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس سے آگے آئیے. اسلام آ گیا، اسلام نے کیا سبق پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، استاد. لوگوں کو رہنمائی کے لیے مجھے میرے رب نے بھیجا. اور کیسی ٹیچنگ کی، کیسا خطیب، اللہ اکبر، کیا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبد الرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہم نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ ابرہا ہاتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور کوئی ایک بھی نہیں تھا ان بڑے بڑے جگیرداروں، سرداروں میں سے جو اللہ کے گھر کا دفاع کرتا. آؤ اللہ کے نبی کے اس پیدائش والے مہینے میں طرح طرح کی محبت کے لوگ اپنے انداز اپناتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں. لیکن آؤ میں آپ کو ایک انداز بتاتا ہوں. محبت تھی نا، جس بیت اللہ کو بچانے والا کوئی نہ تھا. بدر کے اندر عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے قریب ایک بچہ کھڑا تھا. وہ کہنے لگا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں نے اپنے بائیں جانب دیکھا ایک اور بچہ کھڑا تھا. وہ مجھ سے پوچھنے لگا چچا مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے؟
میں نے ان سے پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، تو ہم آج گھر سے نیت کر کے نکلے ہم اس ملعون اور لعین کی گردن کو اڑائیں گے۔ اسلام غیرت اور حمیت پیدا کرتا ہے، اسلام شجاعت اور بہادری پیدا کرتا ہے، دینی غیرت پیدا کرتا ہے، بزدلی کو ختم کرتا ہے۔ بڑا کچھ تھا مکہ والوں کے پاس، جائیے تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، یمن سے چلنے والا قافلہ جو مکہ سے ہو کے گزرتا تھا وہ اس وقت تک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک مکہ کے سردار ایک بڑا سا لیٹر لکھ کے اس پر سائن نہ کرتے، اس وقت تک کسی کو اجازت نہ ہوتی کہ مکہ میں آ کر اپنا مال بیچے۔ بڑا کچھ تھا ان کے پاس۔ شام سے لوگ آتے تھے مکہ میں، اجازت لیتے تھے ہم آپ کی منڈی میں مال رکھیں گے بیچیں گے، بڑا کچھ ان کے پاس تھا مکہ کے لوگوں کے پاس، لیکن اسلام نہیں تھا، دین نہیں تھا، کلمے کی طاقت نہیں تھی۔ تو آپ دیکھ لیں پوری کی پوری بستی، یہ اس وقت کا یہ لمبا چوڑا واقعہ نہیں، ابرہا کا لشکر جس کا ہاتھیوں کا قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال کا واقعہ ہے۔ یہ جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا وہ سال کہ ابرہا کا لشکر آیا، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اسی سال اللہ کے نبی دنیا میں پیدا ہوئے، اسی سال کا یہ 40 سال پرانا قصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر نبوت والی زندگی تک۔ اور دیکھیں اسلام نے کیسا انقلاب پیدا کیا۔ 40-50 سال کے اس دورانیے کے علاوہ 13 سال اللہ کے نبی نے اپنی دعوت دی، اس کا رزلٹ دیکھیے، نتیجہ دیکھیے، آؤٹ پٹ دیکھیے۔ بچے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی کرنے والا، زبان سے گندے کلمے کہنے والا، ہمیں اس کا چہرہ دکھائیے، اس کو قتل کریں۔ اور دیکھ لیجیے ابو جہل، جب اس کی گردن اڑائی گئی تو اس کے پیٹ پہ جب معاذ اور معوذ میں سے کوئی بیٹھا اور اس کی گردن کو اڑانے لگے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو جہل نے مجھ سے پوچھا آج مجھے کس نے قتل کیا، مجھے کون قتل کرنے لگا ہے؟ تو ابو جہل کو بتایا گیا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسے تقدیر کو، کیسے حالات کو پھیرتا ہے۔ یہی امریکہ تھا جس کے نام سے لوگ ہمیں ڈراتے تھے، آج اللہ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا۔ 2 دن پہلے رشیا کے ساتھ میں نے پڑھی اسٹیٹمنٹ، رات سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے تو رات سفر میں ہم نے یہ خبر پڑھی کہ افغانستان روس سے تیل اور گندم کا معاہدہ کر چکا ہے۔ یہ تو معاہدہ تو ایک الگ چیز، ہم نے یہ سوچا کہ الحمدللہ اسلامی امارت افغانستان کو دنیا کے اندر آفیشلی طور پر روس دنیا کی ایک بڑی طاقت نے مان لیا ہے کہ افغانستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ نظام بدلتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے تھے اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک۔ ایک بڑا ظالم تھا، ایک چھوٹا ظالم تھا۔ یہی رشیا آج سے 30 سال 40 سال پہلے اسی افغانستان میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ظالم کو ہلاک کرے۔ تو یہ تقدیر اور یہ حالات اور یہ سیرت ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ، جو اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ قیمتی سرمایہ اس امت کا، ہمارے نبی کے لیل و نہار، آپ کی زندگی کے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو محفوظ کیا گیا اور وہ ہم تک بحفاظت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ خوشخبریاں ہیں۔ ابو جہل کو جب پتا چلا مجھے ذبح کرنے والے، مجھے کاٹنے والے، مجھے لہو لہان کرنے والے 2 بچے، اور جو قوم کھڑی نہیں ہوتی تھی، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر بہادری، دلیری، اللہ کے نبی کی وجہ سے ایسی شجاعت پیدا کر دی کہ 24,000 کا لشکر، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ساری سیرت اٹھائیں، دنیا میں جتنی جنگیں 1400 سال سے لے کر اب تک جتنی جنگیں ہوئیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مدینہ کو گھیر لیا، معاہدہ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم پر حملہ ہوا تو یہودیوں تم ہمارے حفاظت کرو گے،
اگر تم پر حملہ ہوا ہم تمہاری حفاظت کریں گے. لیکن کلیجے منہ کو آتے تھے. جب خبر پہنچتی مدینہ میں 24,000 کا لشکر، 24,000، اور مدینہ کی ٹوٹل آبادی کتنی تھی؟ 5,000 یا 6,000 آبادی. بچے بوڑھے بیمار سب دیکھ لیں، 5-6 ہزار کی آبادی، ان میں سے لڑنے والے 3,000 کے قریب، اور 3,000 میں سے 1,300 یا بعض روایتوں میں 1,200 یہودی، 1,700 مسلمان. جیسے جیسے وہ اللہ کے دشمن قریب آتے گئے، جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے، یہودیوں نے بہانے ہیلے شروع کر دیے. ہم نہیں لڑ سکتے، ہم کیا کریں گے؟ بہرحال سازش کی، واپس پلٹ گئے. 1,700 مسلمان اور مد مقابل 24,000 کا لشکر، جو 10 سال پہلے آپس میں الجھتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، برادریوں پر، خاندانوں پر، قومیت پر، گھوڑے دوڑانے پر، شراب نوشی، دنیا کی بڑی بیماریاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے بڑا انقلاب اس قوم میں پیدا ہوا کہ وہ قوم جو آپس میں لڑتی تھی اس کو صحیح طرح منہجی، دعوتی، تبلیغی اصلاح کر کر کے میرے نبی نے ان کو لا کر کہاں کھڑا کر دیا کہ آج وہ 1,700 ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا، بیٹھو میری بات سنو. یہودی چلے گئے، معاہدہ توڑ دیا، دشمن سروں پر آ چکا. مسلمانوں تم میں سے بھی اگر کوئی واپس پلٹنا چاہتا ہے تو پلٹ جائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پلٹ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پلٹ جائیں، دشمن سر پہ ہے، یہودی بھی چلے گئے چھوڑ کے، 1,700 مسلمان، اگر ہم پلٹ جائیں تو اللہ کے نبی آپ کیا کریں گے؟ وہ ہے دنیا میں کوئی قائد، لیڈر، عوام، سینہ تھام کے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہمارے دلوں میں یہ بہادری، یہ دینی غیرت کو پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب چلے جاؤ میں اکیلا محمد لڑوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا، میں اکیلا میدان میں نکلوں گا. پھر ساتھ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں ہم سمندر کے سینے کو چیر دیں گے. آپ حکم کریں اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں اللہ کے نبی جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ہم نے وعدہ کیا تھا آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے گھر بار، مال و عیال، محبت ہو تو ایسی. وعدہ کرنے والوں نے وعدہ کیا اور نبھانے والوں نے نبھا کے دکھایا. کہا اللہ کے نبی یہ 24,000 کیا، یہ 24 لاکھ بھی ہوتے ہم پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑیں.